الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين.
والحمد لله رب العالمين. مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، گھاس کے تنکوں سے بڑھ کر، امام الانبیاء، امام الرسل، سید الرسل، افضل الرسل، ہادی السبل، ساقی کوثر، شافع معشر، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تحفہ درود و سلام. گزشتہ جمعہ سے صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے ایک موضوع شروع کیا تھا. آج بھی کچھ گزارشات اس موضوع کی نسبت سے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے تذکرے اور اوصاف اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں میں بھی کیے، پہلے آسمانی کتابوں میں بھی فرمائے ہیں. قرآن مجید تو یقیناً صحابہ کرام کی مدح اور توصیف کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آسمانی کتابوں تورات و انجیل میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے تذکرے کیے ہیں. یعنی صحابہ کرام کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے اللہ رب العزت نے ان کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دیے تھے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ہمراہ ہیں کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. اللہ رب العزت نے آیت کی ابتدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے فرما کر آگے آپ کے صحابہ کا ذکر کیوں شروع کر دیا؟ استاد کا ذکر کر کے شاگردوں کے اوصاف کیوں شروع کر دیے؟ مقتدا کے فضائل کو چھوڑ کر آگے مقتدیوں کے اوصاف گننا کیوں شروع کر دیے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کی شاگردوں کے یہ فضائل ہیں اس استاذ کے کیا کہنے. جو استاذ کی عظمت کو سمجھنا چاہے وہ اس کے شاگردوں کو دیکھ لے. یہ مقتدیوں کے سارے کمالات اس استاذ کے طفیل ہیں. یعنی محمد الرسول اللہ ایک دعویٰ ہے، والذین معہ اس دعوے کی دلیل ہے کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھنے سے، سمجھنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت سمجھ آئے گی. دلائل اگر مضبوط ہوں تو دعویٰ یقیناً ٹھوس اور مضبوط ہوگا. تو گویا صحابہ کرام کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. یہ صحابہ کرام کی ان دو صفتوں کا تذکرہ ہے جن کا تعلق بنی نوح انسان کے ساتھ ہے. یہ صفات معمولی نہیں بلکہ عظیم صفات ہیں کہ ایک انسان کا پورا کردار اور شخصیت انہی دو صفتوں کے گرد گھومتا ہے. نمبر 1 قوت غضبیہ، نمبر 2 قوت شہوانیہ، جن کو دوسرے لفظوں میں غصہ اور محبت بھی کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میرے صحابہ کی یہ دونوں قوتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. یعنی ان کا غصہ بھی اور محبت بھی دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس کے یہ دو قوتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائیں پھر ان سے خلاف شریعت امور کا صادر ہونا مشکل ہے. اگر فرمایا
वतराहुम रुक्कान सुज्जदा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, देखते हैं आप उनको रुकू करते हुए, सजदा करते हुए। ये सहाबा कराम की उन दो चीज़ों का तज़किरा है, ये उन मामलात का तज़किरा है कि जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ है, और तमाम इबादात में से नमाज को मरकज़ी हैसियत हासिल है। और नमाज के दो रुकन आज़म रुकू और सजदा हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों का ज़िक्र करके ये फरमा दिया कि जब इनका रुकू और सजदा इतना उम्दा है तो दूसरी इबादत की क्या पूछना। जिस बंदे की रुकू और सजदे को अल्लाह ताला इतना पसंद करे कि उसका ज़िक्र कुरान मजीद में कर दे और फिर क़यामत तक रात दिन उन आयात की तिलावत होती रहे, तो उस बंदे के नसीब के क्या कहने। उलमा इकराम ने यहाँ एक नुक्ता बयान फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे के बाद नबूवत मुहम्मदिया के 4 गवाहों को बिलतरतीब बयान फरमाया है। वल्लदीना माअहू से मुराद हज़रत अबू बकर हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से मुराद हज़रत उमर हैं, रुहमाउ बैनहुम से मुराद हज़रत उस्मान हैं, और तराहुम रुक्कान सुज्जदा से मुराद हज़रत अली हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये बात भी साबित शुदा है कि मायत में हज़रत अबू बकर, शिद्दत अलल कुफ़ार में हज़रत उमर, रहम दिल में हज़रत उस्मान और रुकू सुजूद में हज़रत अली दीगर सहाबा से नुमाया और मुमताज़ थे रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। आगे फरमाया यबतगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि वो अल्लाह ताला की बख्शिश और उसका फ़ज़ल तलाश करते हैं। ये उनकी नेक नीति की गवाही है कि अल्लाह ताला ये फरमाना चाहते हैं कि उनकी ये इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है, किसी दुनियावी गर्ज़ या रियाकारी पर मबनी नहीं है। बल्कि उनका मकसूद और मतलूब अल्लाह ताला की रज़ा और उसका फ़ज़ल है। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, उनकी निशानी उनके चेहरों पर सजदे के असर से नमूदार है, यानी उनके मुक़र्रब और महबूब इलाही होने की ज़ाहिरी अलामत उनके चेहरों से नूर ईमानी का फूटना है, यानी उनका बातिन अनवारात से इस हद तक लबरेज़ हो चुका है कि अब वो अनवारात उनके चेहरों से भी आया होने लगे हैं। हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी कोई सहाबी किसी मजमे में बैठते तो अपने चेहरे के नूर से दूर से पहचाने जाते थे। और फिर ये बात भी ज़हन में रखें कि जिस तरह दुनिया के बादशाह अपनी फ़ौज की पहचान के लिए कोई अलामत मुकर्रर करते हैं, कोई ख़ास वर्दी पहनाते हैं, इन्हें तमग़े और बीज लगाते हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ौज की पहचान के लिए उनके चेहरों पर नूर की तमग़े सजा दिए। ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील, कि यही अवसाफ़ उनकी तौरात में है और यही अवसाफ़ इंजील में है। मतलब ये है कि ये लोग आज से हमारे महबूब नहीं हुए, बल्कि रोज़े अज़ल से हमारे मंजूर नज़र हैं, कि इनके तज़किरे हमने कुरान मजीद ही में नहीं किए, बल्कि इनकी दुनिया में आने से सैकड़ों साल पहले हम इनका तज़किरा तौरात और इंजील में इनके अवसाफ़ बयान कर चुके हैं। कितनी अजीब बात है कि किताब खुदा की उतरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और तज़किरा अस्हाब मोहम्मद का, किताब खुदा की उतरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और तज़किरा अस्हाब मोहम्मद का। सुबहान अल्लाह। आगे फरमाया कज़रअन अखरज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही, कि गोया ये एक खेती की मानद है। जिस तरह खेती पहले ज़मीन से अपनी सुई निकालती है, फिर उसको मजबूत करती है और फिर मोटी हो जाती है और फिर अपनी नाल पर सीधी खड़ी हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम की मिसाल इस खेती से देकर फरमाया कि सहाबा इकराम की तदरीजी तरक्की का जिक्र फरमाया
کہ جس طرح کھیتی ابتدائی طور پر انتہائی کمزور ہوتی ہے، دانے سے باریک سی سوئی اخوا نکلتی ہے، یہ کھیتی کی انتہائی کمزوری کی حالت ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کی جماعت ابتدائی طور پر انتہائی کمزور تھی، اور پھر وہ وقفہ مضبوط ہو جاتا ہے اور امید لگ جاتی ہے کہ اب یہ ضائع نہیں ہوگا۔ اسی طرح رفتہ رفتہ صحابہ کرام نے بھی ترقی کی اور امید لگ گئی کہ اب اس کے ضائع ہونے کے احتمالات نابود ہو گئے، اور وہ درخت کا تنا انتہائی مضبوط ہو گیا اور اس میں قوت آ گئی۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی حالات بدلے اور حالات سازگار ہو گئے، انہیں بھی قوت مل گئی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اور پھر یہ کھیتی انتہائی کمال تک پہنچ جاتی ہے اور پھر اپنے تنے پر بڑی مضبوطی سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر اس پر برگ غبار لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ترقی دے کر انتہائی عروج پر پہنچا دیا، اور پھر وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو گئے، کسی دنیاوی سہارے کے محتاج نہ رہے، ان کو پھر کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہ پڑی۔ ابتداءً صرف 4 تھے، پھر دار ارقم میں 40 ہوئے، شیب ابی طالب میں 82 تھے، بوقت ہجرت 115 تھے، غزوہ بدر میں 313 تھے، غزوہ احد میں 750 تھے، غزوہ خیبر میں 1000 تھے، غزوہ خندق میں 1000 تھے، اور غزوہ خیبر میں 1500 تھے، غزوہ موطا میں 3000 تھے، اور پھر فتح مکہ میں 10,000 تھے، غزوہ حنین میں 12,000 تھے، اور غزوہ تبوک میں 30,000 تھے، پھر حجۃ الوداع میں 1,40,000 تھے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، آگے فرمایا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ پھر وہ کھیتی اتنی مضبوط اور خوبصورت ہو جاتی ہے کہ کھیتی بان اپنی محنت کا نتیجہ دے کر خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹا کر اس جماعت کو دیکھ رہے تھے، اور پھر آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے کہ جس جماعت پر میں نے 23 سال تک محنت کی، آج وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے۔ چنانچہ دیر تک آپ کھڑے اس جماعت کو دیکھتے رہے۔ ثم تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی ان کنکھیوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھا تو ایسی چمک رہا تھا جیسے قرآن مجید کا ورق ہو، کأن وجہہ ورقۃ مصحف۔ کھیتی کی ترقی کو دیکھ کر کھیتی بان تو خوش ہوتا ہے، اور دشمن کا دل حسد و بغض میں جلتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر کے صحابہ کی ترقی کو دیکھ کر کفار کا دل جلتا ہے۔ یہاں صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کفار میں شامل کیا ہے، یعنی دشمن کو اصل دشمنی تو اس کھیتی سے ہوتی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اصل دشمنی تو کھیتی بان سے ہوتی ہے، وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کھیتی پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اسی طرح کفار کو اصل دشمنی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر وہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس جماعت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ومن ابغضهم فببغضی، ابغضهم کا یہی مفہوم ہے۔ اگر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ وہ لوگ، ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر 1 بخشش، اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ نمبر 2 اجر عظیم، ان کو آخرت میں بڑے مرتبے عطا کریں گے۔
اب یہاں آخر میں ان کی اخروی انعامات کا ذکر فرمایا کہ ہم ان کو آخرت میں بڑے مرتبے ادا کریں گے۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے اوصاف اس انداز میں بیان فرمائے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور برے کاموں سے منع کرنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیغمبر، آپ ان مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح صحابہ کرام کی ایک ایک ادا کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال فتح کے مستحقین کے ذکر فرماتے ہوئے امت مسلمہ کے 3 گروہ بیان فرمائے ہیں، اور ان 3 گروہوں کی نشانیاں اور اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اولئک هم الصادقون، کہ یہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اور اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اور یہی لوگ سچے لوگ ہیں۔ دوسرے مقام اگر اس کی آیت میں فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ وہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے آنے سے پہلے مدینہ طیبہ میں اپنے رہائش اختیار کر چکے تھے اور ایمان میں مضبوط ہو گئے تھے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ مہاجرین کو ملا وہ ان سے اپنے دل میں تنگی نہیں پاتے، اور یہ اپنی جانوں سے بڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، یہ اپنے جانوں سے ان کو مقدر رکھتے ہیں اگرچہ یہ خود اس کے محتاج ہوں، اور یہی لوگ ہیں جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر فرمایا والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور وہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے بعد آئیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی طرف سبقت کر چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ اور حسد پیدا نہ کرنا، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے 3 گروہ بیان فرمائے ہیں، اور ان کی علامات و اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں، اور تیسرے گروہ کا وظیفہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مہاجرین و انصار کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ان کی دشمنی اور عداوت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آج ظاہر ہے کہ ہم نہ تو مہاجرین میں شامل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی انصار میں، لا محالہ ہم اس تیسرے گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کی علامت یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے لیے مغفرت کرتے ہیں اور ان کی دشمنی و عداوت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب جو لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں، تو ان کا یقیناً اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ چوتھا گروہ کفار اور ملحدین کا تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسی نقطے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلا گروہ مہاجرین کا تھا جو ختم ہو گیا ہے،
دوسرا گروہ انصار کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ان کے بعد ہوں اور صحابہ کرام کے بارے میں ان کے دل میں محبت ہو اور ان کے بارے میں کسی قسم کا میل نہ رکھیں۔ اب یہ گروہ باقی ہے اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سنا کہ ایک شخص مہاجرین میں سے کسی کی بدگوئی کر رہا تھا، تو آپ نے اسے بلایا اور اس کے سامنے یہی آیات پڑھی اور پھر اس سے سوال کیا کہ کیا تو مہاجرین میں سے ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تو انصار میں سے ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو اس تیسرے گروہ میں سے ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا وہ شخص تیسرے گروہ میں سے کس طرح ہو سکتا ہے جو مہاجرین و انصار کی برائی کرے؟ یقیناً تو چوتھے گروہ میں شمار ہوگا جو مسلمانوں کا نہیں بلکہ ملحدین اور زندیقین کا گروہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ اپنے حلقے میں آنے والے لوگوں کو قرآن و حکمت کی تعلیم دے کر ان کا تزکیہ فرمائیں اور ان کو ہر قسم کے رذائل سے پاک و صاف کر کے اخلاق حسنہ سے مزین فرمائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت پر 23 سال تک محنت فرمائی اور بالآخر شاگردان نبوت کا امتحان ہوا، اور امتحان بھی ظاہری احوال کا نہیں بلکہ ان کا دل کا لیا گیا، اور امتحان بھی اس ذات نے لیا جو علیم بذات الصدور ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تقوی کے لیے ان کے دلوں کو جانچ لیا اور ان کے دلوں میں تقوی ہی تقوی نکلا، پرہیزگاری اور طہارت سے ان کے دل لبریز تھے۔ آگے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور ان کو کلمہ تقوی پر جما دیا گیا اور وہی اس کے حقدار اور اہل تھے۔ حالات بدلے، مصائب آئے، تکالیف آئیں، کھولتے ہوئے تیل میں جلائے گئے، دکھتے ہوئے انگاروں پر لیٹائے گئے، تختہ دار پر لٹکائے گئے، مگر وہ کلمہ تقوی پر مضبوط ہی پائے گئے۔ اور پھر امتحان کے بعد انعام بھی بیان فرما دیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ کتنا کڑا امتحان لیا گیا اور پھر کتنا کھرا نتیجہ نکلا۔ اگر خدا نخواستہ نتیجہ کمزور ہوتا تو استاد پر حرف آتا، تو ثابت ہوا کہ جس طرح استاد عظیم ہے اسی طرح اس کے شاگرد بھی عظیم ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر شاگردان نبوت کے لیے اپنے ریمارکس بیان فرمائے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک اعظم درجہ، اولئک حزب اللہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔